ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بالضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 اور 102 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں حضرت سلیمان علیہ السلام، ہاروت و ماروت اور یہودیوں کی کچھ باتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور بطور خاص ان آیات میں جادو کا ذکر ہے۔ جادو ایک ایسی چیز ہے جس کا سیکھنا بھی حرام، سیکھنا کفر ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جادو میں تاثیر رکھی ہے۔ جادو اپنی تاثیر دکھاتا ہے، اور جادو کا ذکر قرآن میں، احادیث میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، جب رسول لے کر آیا اس چیز کو جو اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ کی طرف سے، اللہ کی کتاب، مصدق لما معہم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو کیا کرتے تھے؟ منہ پھیر لیتے تھے ان میں سے ایک گروہ، اور کتاب کو ڈال دیتے تھے، کتاب اللہ وراء ظہورہم، کتاب کو اپنے پشتوں کے پیچھے ڈال دیتے تھے، کأنہم لا یعلمون، جیسے ان کو کوئی پتہ ہی نہیں، جیسے ان کو کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرما رہے تھے کہ جب وقت کے نبی ان کے پاس اللہ کا کلام لاتے، اللہ کی کتاب لاتے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سناتے، اللہ کے احکامات دیتے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو پس پش ڈال دیتے، اپنے کمر کے پیچھے ڈال دیتے تھے، جیسے ان کو کوئی پتہ ہی نہیں۔ اور وہ کرتے کیا تھے؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں وہ تابعداری کرتے تھے، پیروی کرتے تھے، پیچھے جاتے تھے، پیچھے پڑتے تھے اس چیز کا جو شیاطین لوگوں کو بتلاتے تھے، شیاطین تلاوت کیا کرتے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیاطین جو تھے وہ آسمانوں پہ جاتے تھے، اور فرشتے جو باتیں کرتے تھے، اب اللہ تعالیٰ تو احکامات فرشتوں کو عطا فرماتے تھے کہ جاؤ یہ کرو، وہ کرو، اس کی روح قبض کرو، وہاں پہ بارش برساؤ، تو شیاطین فرشتوں کی یہ باتیں سن کے آ کر کاہنوں کو بتاتے تھے، یہ جو نجومی وغیرہ ہوتے ہیں، کاہن ہوتے ہیں، تو ان کو بتاتے تھے،
اور بات ایک سنتے تھے فرشتے، 70 جھوٹ اس کے ساتھ ملا کے کاہنوں کو بتلاتے تھے. یعنی ایک بات کے ساتھ جو انہوں نے فرشتوں سے سنا، اس کے ساتھ تفاسیر نے لکھا ہے کہ 70 جھوٹ کو ملا کر، 70 جھوٹوں کو ملا کر وہ کاہنوں کے سامنے پیش کرتے تھے. اور کاہن لوگوں کو جب وہ باتیں سناتے تھے کہ فلاں بندہ فوت ہوگا، فلاں جگہ بارش ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، کبھی سچ ہوتی کبھی جھوٹ ہوتی، لیکن اگر 70 باتوں میں ایک بھی سچ ہو جاتی تو لوگ سمجھتے کہ شیاطین کو بھی غیب کا علم ہے، شیاطین بھی غیب جانتے ہیں. اور لوگوں نے وہ علم لکھنا شروع کر دیا، یہ کہانت کا، جادوگری کا، یہ لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا. آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ جو جادو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک بات ہے. ان کو لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا اور لوگ اس کے پیچھے چلنے لگ پڑے. اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے، اللہ کے کلام کو چھوڑ کے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے لوگ ان چیزوں کے پیچھے چلے گئے اور لکھتے گئے اور اپنے پاس جمع کرتے کہ یہ تو ایک بڑا علم ہے. اور جادو کے ایک ان کے اندر ایک محبت اور ایک شوق پیدا ہو گیا کہ عام بندہ بھی جادو سیکھ کر غیب کی باتیں جان سکتا ہے، ایسے کام کر سکتا ہے جو عام بندہ نہیں کر سکتا. جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ ساری چیزیں ان سے اکٹھی کر کے، جو لکھے ہوئے مخطوطے تھے ان کے، جو جادو کے اور جو بھی علم لکھا ہوا تھا، وہ سارا اکٹھا کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے، اسی آیت میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو بھیجا. 2 فرشتے ہیں اور ان 2 فرشتوں کے بارے میں بڑے قصے، بڑی کہانیاں مشہور ہیں لوگوں کے اندر کہ جی یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے اللہ کی نافرمانی بہت شروع کر دی تو فرشتوں نے بڑا تعجب سے دیکھا کہ یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ کو میں ان جیسا بناؤں تو تم بھی یہ کام کرو گے. تو فرشتوں کو حکم دیا اور انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، ہم کیسے وہ کام کریں گے؟ پھر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنے درمیان کوئی 2 فرشتے منتخب کر کے مجھے دے دیں. پھر انہوں نے ہاروت اور ماروت کو منتخب کیا کہ یہ بڑے نیک فرشتے ہیں، یہ کبھی کوئی ایسا کام نہیں کریں گے. پھر وہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانی غصہ اور انسانی شہوت دے کر زمین پر بھیجا. 1 مہینہ نہیں گزرا تھا، ایک عورت پر فریفتہ ہو گئے. اس عورت نے کہا کہ پہلے میرا دین بھی قبول کرنا ہے، عیسائیت یا یہودیت، پھر ایک بدکاری بھی کرنی ہے، پھر آپ نے قتل بھی کرنا ہے. پھر انہوں نے تینوں نے یہ کام کر دیا. پھر اس عورت نے ان سے پوچھا کہ آپ آسمانوں پر جانے کے لیے کون سا کلمہ پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا فلاں کلمہ پڑھتے ہیں. وہ عورت نے سیکھ لیا تو وہ آسمان پہ ایک ستارہ بن کے جو زہرہ کے نام سے ہے، اور ان ہاروت و ماروت کو بابل میں لٹکا دیا. ان کو ادریس علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان سے پوچھو کہ دنیا کا عذاب چاہتے ہو یا آخرت کا عذاب؟ انہوں نے کہا نہیں، دنیا کا چاہتے ہیں، آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بابل میں ان کو لٹکا دیا، آج تک لٹک رہے ہیں. یہ ساری جھوٹی کہانیاں ہیں اور یہودیوں کی کتابوں میں، اور ماشاءاللہ سے اچھے اچھے علماء ممبروں پر بیان کر رہے ہوتے ہیں. کہیں اردو کی کتاب میں دیکھ لی کہانی اور اس کو ممبر پر بیٹھ کر بتانا شروع کر دیا. حالانکہ یہ من گھڑت کہانیاں ہیں، من گھڑت. میں نے بڑے علماء سے یہ واقعہ سنا ہے، ممبروں پر باقاعدہ بیان کرتے ہیں کہ ہاروت و ماروت کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بھیجا، پھر ان سے قتل بھی ہو گیا، بدکاری بھی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تفاسیر نے اس کو یہودیوں کے کتابوں سے کیا ہے کہ یہ یہودیوں کی کتابوں سے نقل کردہ حکایات ہیں، مسلمانوں کے اندر اور کتب کے اندر ایسی رچ بس گئی ہیں کہ اب وہ ان کو پہچان بھی نہیں سکتے. حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کو بھیجا کہ لوگوں کو بتائے کہ وحی کیا ہوتی ہے اور جادو کیا ہوتا ہے. لوگوں نے وحی اور جادو کو ایک سمجھ لیا ہے کہ جس طرح پیغمبر پر وحی آتی ہے اور وہ پھر لوگوں کو غیب کی باتیں بتاتے ہیں کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، جنت ہوگی، آخرت ہوگی، قیامت ہوگی، تو اسی طرح یہ جادو ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کا کلام ہے معاذ اللہ. اور انہوں نے اس کو وحی کے ساتھ جوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کو بھیجا، اس لیے بھیجا کہ لوگوں کو بتائے کہ جادو اور چیز ہے، وحی اور چیز ہے. اور لوگوں نے جادو
اور معجزہ، ان دونوں میں انہوں نے وہ فرق بھول گئے کہ جادو اور معجزہ، معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ اس فعل کو کہتے ہیں جو پیغمبر سے سرزد ہوتا ہے اور اس میں عمل اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، قدرت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا پھینکتے اسے سانپ بن جاتا، تو یہ معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ یہاں پہ بغل میں رکھتے، واپس نکالتے، اتنا روشن ہو جاتا کہ مشرق و مغرب اس سے روشن ہو جاتا۔ یہ پیغمبر کو اللہ نے معجزہ دیا ہوتا ہے۔ یہ ہاتھ اللہ چمکاتا تھا، یہ عصا سے اللہ تعالیٰ سانپ بناتا تھا۔ تو معجزہ کہتے اسے ہیں جس سے دوسرے لوگ عاجز ہوں، جس سے دوسرے لوگ عاجز ہوں، یعنی دوسرے عام لوگ وہ نہ کر سکے، جتنا بھی علم حاصل کر لے لیکن کوئی اپنے ڈنڈے سے وہ نہیں بنا سکتا سانپ۔ یہ پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، مردے حکم فرماتے قم باذن اللہ، وہ اٹھ جاتا، زندہ ہو جاتا۔ یہ زندہ کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی تھی، پیغمبر صرف حکم کرتا اس مردے کو اور اس کو زندہ اللہ جل شانہ فرماتے۔ تو یہ معجزہ ہے۔ اور جادو میں کیا ہوتا ہے؟ ہوتا باطل ہے لیکن آپ کو حق نظر آتا ہے، ہوتا باطل ہے آپ کو حق نظر آتا ہے۔ ایک بندہ ہے وہ جانور کے پیچھے سے داخل ہوتا ہے اور اس کے منہ سے نکل آتا ہے، یہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں، وہ جادو کے زور پہ اس نے آپ کی آنکھیں بند کر دی ہیں، آپ کی نظر بند کر دی ہے، نظر کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ آپ کو وہ بندہ ایسے نظر آ رہا ہے جیسے وہ جانور کے پیچھے سے داخل ہو اور اس کے پیٹ سے ہوتا ہوتا منہ کے ذریعے نکل آیا۔ ہمارے ایک عزیز کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایک جادوگر تھا، اس نے کہا کہ میں جادو دکھاتا ہوں۔ کیسا جادو؟ میں اس جانور کے پیچھے سے داخل ہوں گا، منہ سے نکلوں گا۔ اچھا، اس نے جو پڑھنا تھا وہ پڑھ لیا، اس کے بعد وہ اس کے اندر داخل ہو گیا، پتہ نہیں اس کا جادو چلا نہیں یا نہیں، تو وہ اس کے اوپر گھسٹ کے نا وہ آگے سر کی طرف ایسے اتر گیا۔ ہم نے سارا دیکھ لیا، لیکن اتنا ضرور تھا کہ وہ ہمیں مدھم نظر آ رہا تھا۔ اب اس کا جادو پورا نہیں تھا، مضبوط نہیں تھا، جو بھی تھا۔ تو جادو میں جو دکھایا جاتا ہے وہ ہوتا نہیں، اور جو ہوتا ہے وہ دکھایا نہیں جاتا۔ جادو میں یہ ہوتا ہے، اور معجزے میں جو دکھایا جاتا ہے وہی ہو رہا ہوتا ہے۔ جو موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالی اور اس سے سانپ اژدہا بن گیا، وہ حقیقت میں بن گیا تھا، یہ نہیں کہ لوگوں کی نظر بند ہو گئی اور لوگوں کو وہ عصا سانپ نظر آ رہا تھا، نہیں، وہ حقیقت میں اژدہا بن گیا، کیونکہ وہاں قدرت طاقت اللہ کی تھی۔ تو لوگوں نے کیا کیا؟ سلیمان علیہ السلام کے وقت میں لوگ یہ بھول گئے کہ وحی اور ہوتی ہے، معجزہ اور ہوتا ہے، اور جادو اور ہوتا ہے۔ معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جو پیغمبر ہو، نبوت کا دعویٰ کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نبوت دی ہو، اور پھر وہ پیغمبر ایسا عمل دکھائے کہ جس سے دوسرے لوگ عاجز ہوں۔ اور جادو ہر ایرا غیرہ بندہ کر سکتا ہے، اس کے لیے نبوت کی ضرورت نہیں۔ اور جادو میں جو عمل ایک جادو کر رہا ہوتا ہے، ایک جادوگر، تو وہ سینکڑوں جادوگر اور بھی وہ عمل کر سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو غائب کر دینا، کسی کو جانور بنا دینا، یہ جو جادو ہے یہ دوسرے بھی کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا معجزہ تو کہتے اسے ہیں کہ ایک کر سکتا ہو، دوسرے سب اسے عاجز ہو، کوئی نہ کر سکتا۔ تو یہ معجزہ اور جادو میں یہ فرق ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوگ یہ بھول گئے کہ وحی اور ہے، جادو اور ہے، جادو اور ہے، معجزہ اور ہے۔ اس میں فرق بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہاروت و ماروت کو بھیجا تھا۔ یہ جو من گھڑت قصے مشہور ہیں، یہ جو غلط قصے مشہور ہیں فرشتوں کے بارے میں، یہ اس سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہاروت و ماروت دو فرشتوں کو بھیجا۔ وہ فرشتے کیا کرتے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جادو کا علم دیا تھا۔ اب لوگ آتے ان سے جادو سیکھنے کے لیے، تو وہ فرشتے کیا کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش بھیجا ہے، لہٰذا آپ یہ کفر نہ کریں، آپ یہ کفر نہ کریں۔ یعنی فرشتے کیا فرماتے تھے کہ یہ جادو جو ہے، جادو کفر ہے، کفر نہ کریں۔ جادو کفر ہے، جادو سیکھنا کفر ہے۔ جادو کا ارادہ کر لے اور جادو سیکھنا شروع کرے تو وہ اسی وقت ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا سنگین جرم ہے۔
تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے تابعداری شروع کر دی، پیچھے پڑ گئے ماں اس چیز کے تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، جو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں لوگوں کو بتلایا کرتے تھے، اور وہ کیا تھا؟ وہ جادو تھا، اور وہ باتیں تھی جو آسمان پہ جا کے فرشتوں سے سن کے اور 70 جھوٹ ملا کے لوگوں کو بتاتے تھے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ اب اس میں کیا، اس کا شان نزول کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کے کچھ احبار آئے تھے، جیسے احبار یہودیوں کے علماء کو کہتے ہیں، رہبان عیسائیوں کے علماء کو کہتے ہیں، تو احبار آئے تھے یہودیوں کے کچھ علماء، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے انبیاء کے درمیان حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا۔ تو وہ احبار جو تھے انہوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام تو پیغمبر نہیں تھے، وہ تو لوگوں کو نعوذ باللہ معاذ اللہ جادو سکھایا کرتے تھے، جادو کیا کرتے تھے، اور یہ کیوں ضرورت پڑی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنے کے لیے وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، کہ جب سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کو شیاطین باتیں لاتے تھے فرشتوں کی، اور وہ لوگوں کو بتاتے تھے، وہ غیب کی باتیں ہوتی تھیں، اور لوگ لکھنا شروع ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ سارے لکھے ہوئے مخطوطے وہ جمع کر کے اپنے تخت کے نیچے دبا دیے، دفن کر دیے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا، فوت ہو گئے، تو شیطان کو تو پتہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ ساری چیزیں، وہ جادوگری اور جادو کا علم جو ہے وہ اپنے تخت کے نیچے دفن کیا ہوا ہے۔ تو اس شیطان نے کہا کہ آؤ میں آپ کو ایک راز بتاتا ہوں، لوگوں کو کہا آؤ میں آپ کو ایک راز بتاتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ایسا خزانہ بتلاؤں کہ ساری عمر آپ کھاتے رہیں وہ ختم نہ ہو؟ انہوں نے کہا ضرور بتائیں۔ انہوں نے کہا جاؤ، سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے ایک خزانہ دفن ہے، یہ وہ علم ہے کہ جس علم کی بدولت حضرت سلیمان علیہ السلام آپ پر حکومت کرتے تھے، وہ چرند پرند پر حکومت کرتے تھے، ہوائیں اس کے تابع تھی، انس و جن اس کے تابع تھے، سلیمان علیہ السلام کی تو یہ ساری چیزیں تابع تھیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے زیر سایہ کیے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کروائے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ شیطان نے لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالا کہ سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے وہ سارا علم ہے جو انہوں نے کیا ہوا ہے، وہ آپ لیں، حاصل کریں، اس پہ عمل کریں، آپ بھی لوگوں پر حکومت کریں گے، آپ کی بھی ہوائیں تابع ہوں گی، آپ کے بھی چرند پرند تابع ہو جائیں گے۔ تو جب وہ لوگ قریب ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ بھی آئیے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کا، کیونکہ شیطان اگر قریب جاتا تو وہ جل کر راکھ ہو جاتا، لیکن وہ آیا انسانی شکل میں تھا۔ لوگوں نے وہ کھدائی شروع کر دی تو وہ خزانہ ان کو مل گیا، وہ جادو جو لوگوں نے لکھا ہوا تھا اور سلیمان علیہ السلام نے ان سے لے کر دفن کیا تھا وہ ان کو مل گیا۔ جب انہوں نے نکالا، دیکھا اور کہا کہ اچھا سلیمان علیہ السلام تو ان کے ذریعے ہمارے اوپر حکومت کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام تو اس فساد کو ختم کرنے کے لیے ان کے اس باطل علم کو دفنا دیا تھا، سلیمان علیہ السلام کا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو یہودی یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ سلیمان علیہ السلام پیغمبر نہیں تھے، بلکہ معاذ اللہ یہ جادو کے ذریعے وہ ہمارے اوپر حکومت کرتے تھے، اور یہ جو ہواؤں میں جو تخت ان کا ہواؤں میں چلتا تھا، جو چرند پرند ان کے تابع تھے، جو ہوائیں ان کی تابع تھیں، وہ تو اس جادو کے علم کی وجہ سے تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ انبیاء میں، رسولوں میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، تو اس یہودیوں کے جو علماء آئے تھے، جو احبار آئے تھے، انہوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام تو پیغمبر نہیں تھے۔ تو اس پر یہ آیت اتری وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ کفر سے کیا مراد؟ جادو نہیں کیا، سلیمان علیہ السلام نے کبھی جادو نہیں کیا۔ ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین کفر کیا کرتے تھے۔ ویعلمون الناس السحر، اور لوگوں کو جادو سکھلایا کرتے تھے۔ ویعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور لوگوں کو وہ چیزیں سکھاتے تھے جو ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئیں۔ ہاروت اور ماروت میں نے عرض کی کہ ہاروت اور ماروت فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جادو کا بھی علم دیا کہ جاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ یہ علم جادو کا ہے، یہ وحی کا ہے، یہ معجزہ ہے اور یہ جادو ہے۔ وہ بتلانے کے لیے
وما يعلمان من احد. اچھا ہاروت اور ماروت کے پاس بھی لوگ آتے تھے. اب ہاروت اور ماروت تو بتاتے تھے کہ یہ وحی یہ ہوتی ہے، یہ جادو ہے. تو لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگ جادو سیکھنے ان کے پاس آ جاتے تھے. ہاروت اور ماروت کے پاس جادو سیکھنے آ جاتے تھے. ہاروت لوگوں کو جادو نہیں سکھاتے تھے حتی یقول انما نحن فتنة فلا تکفر، یہاں تک کہ پہلے تسلی کرواتے تھے کہ دیکھو اس علم سے دور رہو، یہ کفر ہے، یہ تمہارے لیے نقصان ہے، ہم آپ کے لیے آزمائش بن کر آئے ہیں، آپ یہ چھوڑیں گے کامیاب ہوں گے، یہ لیں گے ناکام ہوں گے، اس میں آپ کا نقصان ہے. پہلے اپنی تسلی کرواتے تھے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ. اگر کوئی کہتا کہ بس خیر ہے، آپ مجھے آج مجھے سکھا دیں، نفع نقصان وہ میرے ذمہ ہے، آپ مجھے یہ علم جادو کا علم سکھا دیں، تو ہاروت اور ماروت پھر وہ سکھاتے تھے. کیا سکھاتے تھے؟ منہما ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، یہ جادو سکھاتے تھے کہ جس کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان جدائی آ جائے، میاں بیوی کے درمیان نفرت آ جائے. اور یہ جادو آج کل بھی سب سے زیادہ چل رہا ہے. نکاح سے پہلے محبت خوشی، نکاح ہو گئی دونوں کے درمیان نفرت، بڑے شوق سے محبت سے شادی کی، نکاح ہو گیا، 1 ماہ بعد طلاق، اور طلاق کی وجہ کوئی بھی نہیں ہے، خواہ مخواہ لڑائی جھگڑے یہ شروع ہو گئے. پیچھے کیا ہوتا ہے؟ پیچھے یہ جادو ہوتا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہاروت اور ماروت سے لوگ لیتے تھے. ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، وہ ایسا جادو تھا کہ جو مرد اور عورت یعنی خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے. وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ وہ اس جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے الا باذن اللہ، مگر جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوتی تو وہاں پہ نقصان پہنچا سکتے تھے. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جادو میں تاثیر رکھی ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے وہ چیز جو ان کو نقصان دیتا ہو نفع نہ دیتا ہو. جادو کس کو نفع دے گا؟ جادو تو ہے ہی صرف نقصان کے لیے. سیکھنے والے کے لیے بھی نقصان ہے اور کرنے والے کے لیے بھی نقصان ہے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، اور وہ جانتے تھے، تحقیق وہ جانتے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جس نے اس کو خرید لیا یعنی جس نے یہ علم لے لیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت برا ہے جو انہوں نے اپنے نفسوں کے بدلے میں خرید لیا. نفس سے یہاں دین مراد ہے، اپنا دین بیچ کر جادو خرید لیا. ظاہر ہے جب جادو آ گیا تو ایمان چلا گیا. اور بعض تفاسیر نے یہ لکھا ہے کہ جب ہاروت اور ماروت کے پاس کوئی شخص آتا کہ مجھے جادو سکھائے، یہ والا کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والا جادو، تو وہ فرماتے تھے کہ ریت لاؤ اور اس پہ حکم فرماتے کہ اب اس پہ پیشاب کرو. پیشاب کرتے تو ایک نور نکلتا ان کے جسم سے، وہ اوپر چلا جاتا، اور اس سے ایک کالا دھواں نکلتا، وہ ان کے ناک اور کانوں کے اندر گھس جاتا. یعنی ایمان اب ان سے چلا گیا اور کفر ان کے اندر آ گیا. جب وہ کہتے کہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ایک نور نکل گیا ہے اور ہم نے دیکھ لیا کہ ایک کالا دھواں ہمارے کھانوں کے اندر گھس گیا ہے، تو اب ہاروت و ماروت ان کو وہ علم سکھا دیتے، کیونکہ ایمان سے تو خارج ہو گئے، کافر ہو گئے، اس کے بعد ان کو یہ جادو سکھا دیتے تھے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت برا سودا کیا جو انہوں نے ایمان کے بدلے یہ جادو خرید لیا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا، اگر وہ جانتے. انہوں نے بہت برا سودا کیا، کاش کہ وہ جانتے کہ یہ برا سودا ہے، ہم نے ایمان کے بدلے یہ نہیں سیکھنا. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے، اس جادو سے بچتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے حضور ان کے لیے بہترین اجر تھا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ سمجھتے. دیکھیں پوری آیت میں اللہ تعالیٰ نے سحر کو، جادو کو کفر فرمایا. وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. تفاسیر نے لکھا ہے کہ کفر سے یہ جادو ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو نہ سیکھا ہے نہ کسی کو سکھایا ہے. اور ہاروت اور ماروت کیا لوگوں کو فرماتے تھے؟ ہاروت اور ماروت وہ کہتے تھے کہ یہ کفر ہے، اس سے دور رہو.
اگر کوئی نہ مانتا پھر وہ سکھا دیتا. اور جادو کی تاثیر برحق ہے. ایسے ایسے مریض آتے ہیں جن پر سالوں گزر چکے ہوتے ہیں، جادو کا اٹیک ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اور نہیں یہ جادو کیا چیز ہے، یہ بہت بیماری ہے، تکلیف ہے. لیکن جب بالکل اینڈ پہ پہنچتے ہیں تو پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ واقعی اتنے رپورٹ ٹیسٹ کروا لیے، یہاں وہاں علاج کروا لیے، کوئی فرق نہیں پڑتا اور رپورٹس میں کوئی بیماری نہیں آتی، تو پھر سمجھتے ہیں کہ کچھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا. لبید بن عاصم ایک یہودی تھے، وہ اور ان کی بیوی، بعض نے بیٹیاں لکھا ہے کہ ان کی بیٹیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہوتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا کہ ایک کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگتا تھا کہ میں نے کیا ہے. کھانا پیش کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو کھا لیا تھا، کھایا نہیں ہوا تھا. بہت سارے ایسے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جادو کی تاثیر میں ہوتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے فرما دیا کہ فلاں لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیوی نے یا بیٹیوں نے جادو کیا ہے، اور دفنایا بھی کہاں ہے؟ فلاں کنویں میں دفنایا ہوا ہے. تو اس پر سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی. سورہ فلق اور سورہ ناس کو ملا کر اس کی 11 آیات ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ فلاں کنویں میں کہیں کچھ ہوگا، وہ لے آئے. وہ لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھولتے رہے، ان کو گرہ ڈالی گئی. من شر النفاثات قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد. وہ عورتیں کیا کرتی تھیں جنہوں نے جادو کیا؟ وہ ایسے دھاگے کو کچھ پڑھ کے اس کو ایسی گرہ لگائے. تو 11 گرے لگائی ہوئی تھی. تو یہ سورہ فلق اور سورہ ناس قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں، یہ ان کی 11 آیات ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے جاتے اور گرے کھولتے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تکلیف رفع دفع ہو گئی. تو جادو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہتے ہیں کہ جی نیک بندہ، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، مجھ پر جادو کیا اثر کرے گا؟ میں تلاوت بھی کرتا ہوں. تلاوت، نماز، ذکر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باطن زیادہ سفید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر چل گیا تو ہم کون ہیں اس کا؟ اس کے ساتھ ہاں، جو بندہ نیک ہو، پارسا ہو، متقی ہو، ذکر تلاوت کا پابند ہو، تو اس پر جادو اس انداز میں اٹیک نہیں کرتا جس طرح ایک بے نمازی پر اٹیک کرتا ہے. اس پر ذرا مضبوط اٹیک ہوتا ہے. حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب، یہ کافی عرصہ تک بیمار رہے، کافی عرصہ تک بیمار رہے. تو انہوں نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمت، اور انہوں نے وہاں پہ اپنی تشخیص وغیرہ کروائی، تو تشخیص میں یہی آیا کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ شدید قسم کا جادو ہوا ہے، اور جادو جسم کے انگ انگ جوڑ تک سرایت کر گیا ہے. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط لکھا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ساری اپنی صحت، اپنی وہ لکھا، مسئلہ لکھا. تو حضرت مفتی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں اس کا وہ تعویذ بھی بنا کر بھیجا، اور فرمایا کہ تعویذ ملفوف ہے، یعنی تعویذ کو میں نے لفافے میں بند کر کے بھیج دیا ہے، اور ایک علاج بھی بتلا دیا. اگلے جمعے انشاءاللہ العزیز جادو کا علاج بھی بتلاؤں گا کہ آپ خود کر سکیں گے گھر پہ. جب بھی آپ کو لگے کہ میرے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں اور یہ جادو کی علامات ہیں، یہ بندش کی علامات ہیں، تو آپ خود وہ اعمال کر کے اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے، کہیں جانے کی، کہیں پیسے لگانے کی ضرورت بھی نہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ خود وہ اعمال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ابھی وقت کم ہے. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عمل بتایا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. ان پر جادو ہوا تھا، اور وہ سمجھتے تھے مفتی اعظم پاکستان کے والد وہ کتنے بڑے مفتی ہوں گے، تو وہ سمجھتے تھے مجھ پر جادو ہوا ہے اور میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. حضرت مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم تھے کہ 50 سال یا اس سے بھی کم و بیش تقریباً اس عمر میں انہوں نے اتنا دین کا کام کیا، اتنی تصانیف کی، اور اتنی گرفت تھی علوم پر. لیکن جب وہ انتقال ہوئے، وہ بہت عرصہ بیمار رہے. ان کا انتقال ہوا تو ان کے چارپائی جہاں پہ وہ لیٹتے تھے اس کے سرہانے میں نیچے خون کی شیشی دبی ہوئی تھی. تو لوگوں نے کہا کہ یہ ان پر جادو ہوا تھا جس کی وجہ سے اتنا عرصہ بیمار رہے، اور اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا. یہ جادو اثر رکھتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اس کو ایزی نہ لیا کریں. اگر آپ کو لگے
کہ میرے ساتھ عجیب معاملات ہو رہے ہیں، ایک دم کاروبار رک گئے، ایک دم بیماریاں آ گئیں، ایک دم گھر میں خلفشار شروع ہو گیا ہے، ایک دم کچھ بھی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے بے اتفاقیاں، تو اپنا علاج کروا لیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا علاج خود کیا ہے، صحابہ علاج کرواتے تھے، تابعین کرواتے تھے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کروایا ہے۔ اس کو ایزی نہ لیں ورنہ یہ آپ کو بیزی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔